بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام نعمان ہے۔ جب میں نے بی ایس سی کے امتیازی نمبروں میں پاس کیا تو اس وقت سرگودا میں ماسٹر کی کلاسز نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایم ایس سی یا ایم اے کرنے لاہور یا راولپنڈی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا تھا۔ چنانچہ میرا ایڈمیشن راولپنڈی یونیورسٹی میں ہو گیا۔ ان دنوں سرگودا سے راولپنڈی کا سفر خاصا دشوار ہوا کرتا تھا۔ نان اے سی بسیں چلتی تھیں جو سرگودا سے برستہ کشاب، کٹ، کلر کار، چکوال سے راولپنڈی جاتی تھی۔ پہاڑی سفر تھا، لگ بھگ 7-8 گھنٹوں کا تقریب دار سفر تھا۔ ہاں البتہ ٹرین کا سفر کچھ آسان تھا۔ یونیورسٹی کی کلاسیں شروع ہونے سے ایک دن پہلے میں نے اپنا سامان، بستر بند، سوٹ کیس وغیرہ لیا اور سماج سمیت پلیٹ فارم پر آ گیا۔ ٹرین پورا 1 گھنٹہ لیٹ تھی تو میں وہیں بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کوئی 10 منٹ بعد گزرے ہوں گے کہ ایک فیملی میرے سامنے والے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میاں بیوی کے علاوہ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ 14 سال کا لڑکا اور ایک چھوٹی 7 سالہ لڑکی بھی تھی۔ فیملی کا سربراہ 50 سال کا وزیردار اور روب شخصیت کے مالک تھا۔ ان کی بیوی اور بڑی بیٹی نے برقعے پیر رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی رہی، پھر ان لوگوں سے میری بات چیت ہونے لگی۔ اس طرح باتوں میں معلوم ہوا کہ ان صاحب کا نام حامد ہے اور راولپنڈی کے رہنے والے ہیں۔ سرگودا میں اپنے رشتہ داروں میں شادی کی شرکت کے لیے آئے تھے۔ حامد صاحب ایک محکمہ میں افیسر کے عہدے پر فیض تھے۔ اسی دوران ٹرین آ گئی تو سب مسافر کھڑے ہو گئے اور پلیٹ فارم پر ہلچل شروع ہو گئی۔ جب ٹرین آ کر رکی تو میں اپنے سامان کے ساتھ اس فیملی کا سامان بھی ڈبے میں رکھا اور ہمیں آمنے سامنے والی سیٹیں مل گئیں۔ تھوڑی دیر میں گاڑی چل پڑی تو میں نے ایک بوتل والے سے سب کے لیے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل لی۔ جب بوتل پینے کے لیے حامد صاحب کی بڑی بیٹی نے نقاب ہٹایا تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب رفتہ رفتہ بے تکلفی شروع ہوئی تو مجھے حامد صاحب کی بڑی بیٹی کا نام معلوم ہوا۔ اس کا نام نازیہ تھا۔ یہ حامد صاحب کو معلوم ہوا کہ ایم ایس سی کرے راولپنڈی جا رہا ہوں اور میرا سابقہ کرے شاندار ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے باتوں میں بتایا کہ میرا بیٹا سعد میتھ میں کافی کمزور ہے۔ میں نے اس کو پڑھانے کی آفر کی تو حامد صاحب نے قبول کر لی۔ نازیہ بی اے کر چکی تھی اور اب ایک آگے پڑھنے کا مزید ارادہ نہ تھا۔ دوپہر کو بھوک لگی تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ شام 5 بجے ٹرین راولپنڈی پہنچ گئی۔ میں اپنے سامان کے ساتھ ان لوگوں کا سامان بھی اتارا اور اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ حامد صاحب اور ان کی بیوی میری سعادتمندی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا اور گھر آنے کا کہا۔ پھر وہ اپنے گھر چلے گئے اور میں ہاسٹل آ گیا۔ چند دن بعد شام کو حامد صاحب کے گھر پہنچا تو سب گھر والوں نے میرا استقبال کیا۔ بہت سی باتیں ہوئیں۔ نازیہ بہت ہنسمکھ لڑکی تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ میرے دل میں اتر گئی تھی۔ رات کا کھانا ان کے اصرار پر ان کی گھر ہی کھایا اور پھر واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر نازیہ کے چھوٹے بھائی سعد کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ پڑھائی کے دوران نازیہ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ میں نازیہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب نازیہ نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کیا تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں ہماری پاکیزہ محبت پروان چڑھی۔ میرے ایم ایس سی کے فائنل ایگزامز ختم ہوئے تو میں حامد صاحب کے گھر ان سے ملنے گیا۔ حامد صاحب میرے بہت ممنون و مشکور تھے کیونکہ ان کے بیٹے سعد نے میتھ میں 100/100 نمبر لیے۔ جب میں واپس آنے لگا تو نازیہ کی آنکھوں میں آنسو اور وہ بے تہا پریشان تھی، جیسے کہہ رہی ہو نومین آ جاؤ۔ بہرحال میں بہت بوجھل دل کے ساتھ واپس سرگودا آ گیا۔ مجھے نازیہ کی بہت یاد ستاتی تھی۔ ایم ایس سی کا رزلٹ آنے کے بعد فوراً مجھے سرکاری نوکری گریڈ 17 کی مل گئی اور میری پوسٹنگ لاہور ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اپنی امی کو نازیہ کے بارے میں بتا دیا کیونکہ امی ابو میری شادی کرنا چاہتے تھے اور رشتے کی تلاش میں تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں نازیہ کو پسند کرتا ہوں تو وہ میرا رشتہ مانگنے حامد صاحب کے گھر پہنچ گئے، مگر وہاں سے ناکام مایوس ہو کر آئے۔ انہوں نے انکار کی وجہ بتائی کہ نازیہ کا رشتہ بچپن میں اس کے تایا اجداد سے طے کر دیا گیا ہے۔ اس انکار کی وجہ سے میرے دل پر گہری چوٹ آئی۔ میرے والدین کا مجھ پر شادی کا دباؤ تھا مگر میرا دل بجھ گیا تھا اور میں شریک حیات بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ انہی دنوں میں میری بہن جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی کا رشتہ آیا جو کافی اچھا تھا اور منظور کر لیا گیا۔ میرے والدین کی خواہش تھی کہ ہم بہن بھائیوں کی شادی اکٹھی ہو مگر میں نے ملازمت کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔ اس طرح مزید 2 سال گزر گئے۔ پھر مجھے محکمانہ ٹریننگ کے لیے کراچی جانا پڑا۔
ابھی ٹریننگ شروع ہوئے 1 ماہ ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا ایک کلیگ جو آٹو رکشہ پر گائیڈ میں آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے تو وہاں مجھے نازیہ نظر آئی، جو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ایک نرس عورت کے ہمراہ دوسری طرف چلی گئی۔ وہ آپریشن تھیٹر کی طرف گئی ہے۔ میں اپنے کلیگ کو تلاش کیا تو مل گیا۔ اس کی ضروری مرہم پٹی کے بعد دوائی لے کر سب کلیگ واپس آ گئے، مگر میں نازیہ کو تلاش کرنے لگ گیا وہ مجھے آپریشن تھیٹر کے باہر بینچوں پر مل گئی۔ وہ اس وقت اکیلی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر اس کا نام پکارا تو وہ چونک گئی اور وہ حیران و پریشان مجھے دیکھنے لگی۔ پھر ایک دم میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسپتال آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ایک بم بلاسٹ میں اس کا شوہر شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، چنانچہ میں نے اسے حوصلہ دیا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نازیہ نے بتایا کہ جب تمہارے والدین رشتہ مانگنے آئے تھے اور انکار پر واپس چلے گئے تو میں بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی۔ پھر چند ماہ بعد میری شادی کر دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے شوہر کاروبار کے سلسلہ میں کراچی شفٹ ہو گیا۔ نازیہ کی بھی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ جس مارکیٹ میں اس کے شوہر کی دکان تھی، اسی میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک نرس باہر آئی اور اس نے بتایا کہ ناصر جان بر نہ ہو سکا ہے۔ یہ سن کر نازیہ بہت روئی۔ کچھ دیر بعد اس کے دیگر رشتہ دار بھی آ گئے اور ڈیڈ باڈی کو راولپنڈی لے گئے۔ کچھ دنوں بعد میں نے چھٹیاں لی اور پنڈی پہنچ گیا۔ نازیہ کے گھر والوں نے تعزیت کی۔ نازیہ عدت میں تھی۔ پھر میں سرگودے اپنے گھر والوں سے ملنے چلا گیا۔ پھر ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد میں اپنے والدین کو ایک بار پھر نازیہ کا رشتہ مانگنے کو کہا، چنانچہ اس بار میرا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ نازیہ کے والدین میری سچی محبت پر حیران اور خوش تھے کہ میں نے نازیہ کے پیار میں ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں اپنی بچھڑی محبت پا کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ میں نے نازیہ اور اپنے والدین کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی۔ نازیہ نے اپنے پیار سے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ بہترین پیار کرنے والی ثابت ہوئی تھی۔ پھر یک کے بعد دیگرے میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ نازیہ کے ایک تایا کے بیٹے کی کراچی میں شادی تھی اور 1-2 اور شادیاں بھی تھیں، تو نازیہ ان میں شرکت کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا ہم پوری فیملی بائی ایئر کراچی پہنچ گئے۔ شادیوں میں خوب ہلا گلا ہوا۔ جب شادیاں ختم ہوئی تو میں نے واپسی ڈیوٹی پر آنا تھا اور بچوں کے بھی امتحانات تھے، لیکن نازیہ جو ابھی تک کچھ دن تک اپنے رشتہ داروں کے پاس رکنا چاہتی تھی، تو میں اور بچے واپس آ گئے اور نازیہ وہیں رک گئی۔ پھر کچھ دن بعد نازیہ نے بتایا کہ وہ رشتہ داروں کے ہمراہ واپس آ رہی ہے۔ مجھے بھی ایک کام کے سلسلے میں نازیہ کی واپسی سے 2 دن پہلے گوڑکی جانا پڑا۔ پھر وہ منحوس دن آ گیا جب نازیہ واپس آ رہی تھی تو گوڑکی ریلوے اسٹیشن پر ایک خطرناک حادثہ ہوا۔ وہ ٹرین جس میں میری نازیہ تھی، حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس طرح ہماری نازیہ ہمیں روتا چھوڑ کر اس دنیا سے فانی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ آج جب بچھڑنا ہی تھا تو نازیہ مجھے کیوں ملی تھی؟ میں اکثر یہ بات سوچ کر روتا رہتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی دکھ بھری کہانی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی کہانی آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کو نشر کر کے دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔